بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے ایمان کی حقیقت۔ 20 اہم باتیں۔ سوید ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی قوم کے 7 آدمیوں کے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا۔ جب ہم لوگ آپ کے پاس پہنچے تو ہماری ظاہری حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ کون ہیں؟ ہم نے عرض کیا، ہم مومن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بات کی ایک حقیقت ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کی بات اور صدق ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، 15 باتیں ہیں، جن میں سے 5 باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، 5 باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور 5 باتیں جاہلیت کے دور سے آج تک ہماری عادت بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ناپسند فرمائیں تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بتائیے وہ کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، ہم جن 5 باتوں پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں اللہ، اس کے ملائکہ، اس کی کتابوں، اس کے رسول، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان۔ 5 باتوں پر ہمارا عمل ہے، وہ یہ ہیں کہ ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور ہم نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور اگر استطاعت ہوتی ہے تو حج کرتے ہیں۔ اور جاہلیت کے دور کی 5 باتیں جو ہماری عادت میں شامل ہیں یہ ہیں: کشادگی کے وقت شکر، آزمائش کے وقت صبر، قضاء و قدر کے فیصلوں پر رضامندی، جنگ اور مقابلے کے وقت صدق دلی اور ثابت قدمی، اور دشمنوں کی مصیبت پر خوش نہ ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے، ان کے صاف ستھرے ایمان سے اور ان کی فطرت سلیمہ سے بہت خوش ہو کر فرمایا، آپ لوگ حکمت والے، علم والے اور سمجھ والے ہیں، اور نبوت کے درجے کی سمجھ کے قریب تک پہنچنے والے ہو سکتے ہیں۔ میں 5 باتیں مزید بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے پاس 20 باتیں پوری ہو جائیں۔ اگر آپ لوگ ویسے ہی ہیں جیسا کہ کہہ رہے ہیں تو ایسا کیجئے کہ وہ مال و دولت جمع نہ کیجئے جسے آپ کو کھانا نہ ہو، اور وہ عمارت تعمیر نہ کیجئے جس میں آپ کو رہنا نہ ہو۔ ایسی چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے لیے کشمکش نہ کیجئے جسے کل آپ کو چھوڑنا ہو، اور اللہ سے ڈریے جس کے پاس آپ کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس چیز میں دلچسپی لیجئے جس کے پاس جانا ہے اور جس میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔